السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے۔ یہ ہمارے دیش سے ہی جڑی خبر سناؤں گا، بابری مسجد، جو کہ نام سن کر آپ لوگوں کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں الحمدللہ، اور دعائیں نکلتی ہے دل سے کہ اللہ جلد سے جلد ہماری بابری مسجد کو آباد کر دے، ان نسل بدوں کو، ان فرقہ پرستوں کو اللہ نست نابود کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو خاک میں ملا دے، اور جو ہماری بابری مسجد کو شہید کرے اللہ ان کو برباد کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو نست نابود کر دے۔ یہ بدوائیں نکلتی ہیں ان کے لیے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج کی میری یہی بابری مسجد سے جڑی ہوئی خبر ہے، جو آپ لوگوں سے حساب اتفاق جو آپ لوگوں کو وعدہ کرے ہوا ہے آپ کا یہ بھائی کہ ہر دن دوں گا، کل نہیں دیا، آپ لوگوں کو خود پتہ ہے کہ ایک بڑے مدعے تھے تو اسی لیے آپ لوگوں کو ہوئی۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، وہاں کے جماوڑے دیکھ کر، وہاں کے لوگوں کا ایک وہ دیکھ کر جو آپ لوگ جو پریشان ہو رہے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو ہماری زمین واپس مل رہی ہے، یہ 100% اللہ رب العزت اگرچہ ہم کو حیات دیا، ہم کو زندگی دیا، تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہماری نسلیں وہاں پہ نماز بھی ادا کرے گی انشاءاللہ تعالی، ہم بھی کریں گے اور ہماری نسلیں بھی، ہماری اولادیں بھی انشاءاللہ کرے گی۔ اور کبھی یہ ان لنڈوں کا، ان نسل بدوں کا، ان فرقہ پرست طاقتوں کا، ان کمبختوں کا، ان ناسور کے گندے کیڑوں کا کبھی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ ایک مرتبہ یہ لوگ رسوا ہونے کے بعد، ذلیل ہونے کے بعد دوبارہ یہ لوگ سوچیں گے بھی نہیں۔ بولو آمین انشاءاللہ تعالی۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بھی ہم کو جو ٹائم بالکل وقت آ چکا ہے، یہ لوگ آج کل میں یہ ڈھانے والے ڈھانچہ جو ہماری بابری مسجد کو بولتے تھے، ہم اس کو بولیں گے اب ڈھانچہ، کیونکہ جو مورتیاں مہنگے مہنگے بٹھائے تھے، یہ لوگ بولیے مہنگے مہنگے جو بٹھائے تھے وہ تو سارے نکال لیے، 127 کچھ مورتیاں تھیں، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن بلڈوزر آج کل یہ تقریباً 15 دن سے یہی سننے کو مل رہا ہے، لیکن ابھی جس طریقے سے ان میں جو تیزی پائی جا رہی ہے، جو جلد سے کام ہو رہا ہے، اور جو ادھر اسپیڈ میں کام ہو رہا ہے، جو یہ لوگ جو کر رہے ہیں، دیواریں بھی یہ لوگوں کے تقریباً بڑی تیزی سے اٹھ رہے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ ہونے دو، جلدی جلدی کام ہوا تو ہم کو یہ ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ خیر ہم کو وہ لوگ نہیں بھی اٹھائے تو یہ چیز ہمارے کو مل رہی، لیکن یہ گندی ذہنوں کے، گندی سوچ رکھنے والے، گندے دل کے مالک ہے کیونکہ یہ معلوم ہے آپ لوگوں کو، یہ وہ بینچ ہے، یہ وہ کیڑے ہیں، گندے کیڑے جو گٹروں میں بہتے ہیں، تو ان کی سوچ، کیونکہ وہی کھانے والے، ان کے جسم میں تو جو ہے سو خالی موتر دوڑتا ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ خیر ہم کو ان چیزوں میں بغیر الجھے کے یہ چیز آپ لوگوں کو بتا دوں میں، ابھی جمعرات یا جمعے تک ہم کو وہ زمین سونپنے کی بات کر رہے ہیں، تھرسڈے یا فرائیڈے تک ہم کو وہ زمین حوالے کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور جو وہاں پہ جو گروپ ہے، وہ گروپ کو جو وہاں کے ذمہ داران ہیں یہ بات بتائی ہے، اور وہ لوگ یہ بات کو او آئی سی کے جو چیئرمین ہیں مطلق الغاز العتیبی، ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ آج انہوں نے وہاں کی جو لوکل میڈیا ہے، وہاں پہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات بتائی تھی، جو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے اور فخر کی بات ہے، کیونکہ ہم ان کے وعدوں سے، ان کے تاریخوں سے اب ایک مذاق سا بن گیا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ میں ایک جوک نظر آتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ میں ایک جوکر نظر آتے ہیں یہ لوگ، لیکن اب یہ پھوڑنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ بیوقوف نہیں بنا سکتے، ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ لوگ بڑے وعدے کر کے، بڑے قسمیں کھا کے اب یہاں تک پہنچے، اور یہ صبر بھی کرے یہ لوگ، ٹائم بھی دیے، نہیں تو ان کے اوپر ایسے ایسے کارروائیاں ہونے کو تیار تھی جو میں آپ لوگوں کو بولوں گا تو یقین بھی آپ لوگوں کو نہیں آئے گا، لیکن چلو دیر سے آئے درست آئے، جو فیصلہ لیا یہ لوگ
یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے. اور یہ بات میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں، صاف صاف الفاظوں میں کہہ دوں، اب اس کا ساتھ دے رہی ہے او آئی سی اور جی سی سی کا سپریم کورٹ خود، جو ایک ٹائم پہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اس 5 ججوں نے جس طریقے سے غلط فیصلہ دیا تھا، اب وہ لوگ اپنے اس فیصلے سے بھی پچھتا رہے ہیں. دینے کو تو دے دیے، اس کے بعد ان کو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کر دیا گیا، کسی کو راجیہ سبھا کا ٹکٹ دے دیا گیا، تو کسی کو گورنر بنا دیا گیا، کسی کو کچھ دے دیا گیا، اور یہ لوگوں کو اتنا تحفظ دیا گیا کہ ان کو یہ بھی بول دیا گیا کہ کل کے دن تمہارے سے کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہوگا، تم کو یہ بھی گارنٹی دیے وہ لوگ. اس لیے یہ لوگ غلط فیصلہ تو دینے کو دے دیے، جس میں سے جو ایک ہمارا مسلمان بھی تھا محمد نصیر، لیکن آج پچھتا رہے، آج خون کے آنسو رو رہے، لیکن ان کا کوئی سننے والا، کوئی دیکھنے والا، کوئی ان کی بات پہ یقین کرنے والا یا ان کے اوپر رحم کھانے والا بھی نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے جو کیا، اور ابھی کیا بولتے ہیں انہوں محمد نصیر صاحب، میں نے دیش کے حق کے لیے کیا دیش کے ساتھ وفاداری کی، یعنی مسجد کے ساتھ غداری کریں گے اور اتنے مسلمانوں کے ساتھ ان کے دلوں کو کھیلیں گے. ان کے اس کہنے کے اوپر کتنے لوگوں کے دلیں دکھے، کتنے لوگوں کو ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا. اس کو یہ چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے ان کو دور دور تک. ان کو افسوس نہیں ہے اپنی کرنے کا، کیونکہ ان کو نوٹوں سے اتنا تولا گیا، ان کو گورنر بنایا گیا. ان کے لیے جو ہے تو کئی ایسے، اگرچہ انہوں دیش کی سوچتے، دیش واسیوں کی، ارے مسجد سے دیش کا کیا لینا دینا ہے؟ کون سے انہوں دیش پریمی بن گئے یہ غلط فیصلہ دے کے؟ اب ان کو تو مرے دم تک یاد کیا جائے گا، مرنے کے بعد بھی جو ہے سو ان کو ان کے ہڈیوں کو بھی نہیں بخشا جائے گا. ان کی پہلی بات تو جو ہے سو روح کیسا قبض ہوگی وہ دیکھنے لائق چیز ہوگی، ان کو موت کیسی آئے گی وہ دیکھنے لائق چیز ہوگی. کیونکہ وہ ایک دو کے کئی لوگوں کے دلیں توڑے، کئی لوگوں کے دلیں چکنا چور کرے. خیر چلو، ہم کو اس میں بھی الجھنا نہیں ہے. ہم کو چاہیے ہماری بابری مسجد کی زمین، وہ پاک زمین جو سارے ہم ہندوستان کے نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو فخر ہے وہ زمین پہ. کیونکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے بھائی، خالی بھارت کے مسلمانوں کی نہیں ہے. یہ چیز آپ لوگوں کو کئی مرتبہ میں صاف کر چکا ہوں، لیکن پھر دوہرا رہا ہوں، کیونکہ اب وقت آ چکا ہے، یہ سارے چیزیں حاصل ہو چکے ہیں. اب دیکھنے لائق اور یہ ہے کہ اب یہ لوگ، ان کے لیے تو خیر بول دیے ہیں کہ یہ زمین ایسی تھی ویسی تھی، دلندر تھی، پنوتی تھی، افلاس تھی. ہم کو افلاس ہی چاہیے، ہم کو دلندر ہی چاہیے. خیر یہ انبھکتوں کو، یہ متر پیرے والوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بول رہے ہیں، اور اتنی تیزی سے کام کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ کے دلوں کو سکون ملے اور وہ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے. ادھر سے یہ چیز یہ دینے کے بعد ہم کو ان کے اوپر کوئی ناراض نہ ہو. وہ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ مٹھی بھر کے یہ گندی ذہنیت رکھنے والے لوگ کیا یہ لوگ کو ووٹ دیں گے، کیا یہ لوگ کو کامیاب کریں گے. یہ لوگ اپنی ووٹ بینک کے لیے ایک ایسے طبقے کو، ایک ایسے مسلمانوں کو اور ساری دنیا کے ساتھ یہ لوگ ذلیل بھی ہوئے، رسوا بھی ہوئے، بے عزت بھی ہوئے. خیر ان کی عزت کی تو ہمارے کو کچھ نہیں، ہم کو معلوم ہے کہ یہ ہے ہی پیداوار بے عزت، ہے ہی پیداوار بے عزت ہے. یہ لوگ، ان کی نہ تو کوئی عزت ہے، نہ تو کوئی ان کی عزت کرتا، کیونکہ ہے ہی ویسے لوگ یہ. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ ان اللہ مع صابرین، ہم نے صبر کیا اور صبر کا پھل ہم کو اتنا میٹھا مل رہا ہے کہ، اور کس کو امید تھی؟ سب امید کا دامن تک بھی چھوڑ چکے تھے. یہ لوگ نے اتنی زیادتی کی، اتنی وہ کیا، یعنی ان کی زیادتی سے اور جس طریقے سے معصوم بچوں کو گھروں سے اٹھائے، کیا کیا ظلم نہیں کرے یہ لوگ، بیف کے نام پہ، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ. اب سارے بھگووں میں گھس گئے نہیں معلوم، گٹروں میں اتر گئے نہیں معلوم، اب کہاں چلے گئے. جب دنیا جب خاموش بیٹھی ہوئی تھی، تماشا دیکھ رہی تھی، ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہی تھی، یہ لوگ کتنا گر سکتے ہیں. جب وہ ٹائم پر یہ لوگ اپنے آپ کو یہی سمجھے تھے، نہ ان کو کوئی روکنے والا ہے، نہ ان کو کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ ان کو کوئی بولنے والا ہے. یہ لوگ جو چاہے کریں گے، اپنی مرضی مطابق کریں گے، ان کو کوئی کچھ نہیں بولا. یہ غلط فہمی میں مبتلا تھے، لیکن اب پھٹی تو بٹی گئے تھے. اب یہ ان کا وقت آیا ہے، بہت جلد آپ لوگ
ان کا دوسرا روپ بھی بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.